اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ 2 سال کی محنت کیا تھی؟ وہ 2 سال کی محنت یہ تھی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے، اس کو گرایا جائے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پاناما کر کے اس کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیا جائے، وہ جے آئی ٹی جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر چلاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے خلاف آپ فیصلہ دیتے، آپ اس کو پاناما کی بجائے اقامہ پر نکالتے، پھر آپ الیکشن چوری کرتے، جوڑ توڑ کرتے، مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جو جتنے بھی لیڈران ہیں، اس کے جو ورکرز ہیں، اس کے جو عہدیداران ہیں، ان کے اوپر آپ مقدمے بناتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن نہ لڑیں، انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں، اور جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کو سزا دیتے ہیں، سزا کے طور پہ آپ ان کو یا تو ہروا دیتے ہیں یا ان کے اوپر آپ مقدمے بنواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیل نہ ملے۔ تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے، انہی کا چلایا ہوا ہے، یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے، اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا۔ اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے وہ ہمارے خلاف درخواست گزار بنے۔ پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا، جب سے نیب بنا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اس ریفرنس کو دیکھتا ہے، میٹنگ بیٹھتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیگلی اس میں اتنا دم ہے، وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے۔ لیکن میرے کیس میں، میاں صاحب کے کیس میں، نیب نے اس تکلف کی کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے، تو انہوں نے بغیر دیکھے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے۔ پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا، ڈے ٹو ڈے ہماری ہیئرنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی۔ تو 2 سال کی محنت تو پوری قوم کے سامنے آ گئی۔ میں کل آج میڈیا کی رپورٹس بھی پڑھ رہی تھی، کچھ اخبارات کی رپورٹس پڑھ رہی تھی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے، میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے، آپ میری باتوں کو نہیں چلا سکتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ مریم نے شاید کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے، مریم نے کسی ادارے کے وقار پر حملہ کیا ہے۔ تو میں یہ بات آج واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو آرمڈ فورسز ہیں، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، وہ کسی بھی کنٹروورسی سے، کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے، اور کسی ایک فرد کی حرکات کو جو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے۔ ادارہ ملک کا ادارہ ہے، ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، وہ کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ہے، اور جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس اپنی جو ایکسیسز ہیں ان کا جواب نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال کہ جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے، اگر وہ ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے گھر جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ فلاں بینچ بناؤ، فلاں بینچ نہ بناؤ، تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کر رہا ہے؟ جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہوتا ہے، جب وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے اقامہ پہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے، توڑواتا ہے، جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے، تو وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ جب اس کو وہ تاثر دیتا ہے جج کو جا کے کہ اس کو پتہ ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے،
بھائی جج بشیر صاحب نے کیا ورڈکٹ دینا ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے؟ تو جب آپ ورڈکٹ کی اناؤنسمنٹ ورڈکٹ کے اناؤنس کیے جانے سے پہلے کرتے ہیں تو کیا آپ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ جب آپ کو جو اس ادارے نے یا قوم نے یا آپ کے ملک نے یا آئین نے آپ کو جو عہدہ دیا ہے، جب آپ اس عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں، جب آپ اپنے جو آئینی قانونی اختیارات ہیں جب آپ ان سے تجاوز کرتے ہیں اور آپ کے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں اور آپ کے کیے ہوئے جو بھی آپ نے اس طرح کی زیادتیاں کی ہیں، جب اس کی وجہ سے پورے ادارے پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو کیا آپ اس ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ اور جب ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں اس 2 سال کی محنت کے نتیجے میں، تو کیا آپ نے ادارے کے وقار میں آپ اضافہ کرتے ہیں؟ افواج پاکستان جو ہیں وہ ملک کی طاقت ہے، ہماری طاقت ہے، قوم کی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو جب کوئی فرد واحد اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ ادارے کی کون سی خدمت کرتا ہے؟ میں امید کرتی ہوں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ میری ذاتی پٹیشن نہیں ہے، میں ایک بہت چھوٹی سی انسان ہوں، یہ میری ذاتی پٹیشن نہیں ہے، یہ ذاتی اپلیکیشن نہیں ہے، نہ میری ذات کا مقدمہ ہے، یہ اس عدلیہ کا بھی مقدمہ ہے جس کو یہ اس قسم کے کردار جو ہیں سامنے رکھ کے ان کو داغدار کرتے ہیں، ان کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے۔ اور دیکھیں ثاقب نثار صاحب ایک مثال ہیں، میں ان کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ اب تاریخ میں یہ باتیں جا رہی ہیں تو یہ بات میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب سے جو بھی فیصلے لیے گئے دباؤ میں، مجھے نہیں پتا تھا ان پر کیا دباؤ تھے اور کیا ان کی کمزوری تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن جس طرح سے انہوں نے عدلیہ کا جو وقار ہے، تقدس ہے، اس کو پامال کیا، نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک اس طرح کا ان کے ساتھ وہ کر لیا کہ اس سے ذاتی رنجش کی بو آنے لگی، بار بار جو بھی مقدمہ ہوتا تھا اس میں سزا نواز شریف کو ہوتی تھی اور ان کو نہ صرف یہ کہ نااہل کیا بلکہ پارٹی صدارت سے ہٹا دیا۔ تو جب اس قسم کے جو عدلیہ کے اوپر وار ہوتے ہیں تو آج آپ دیکھیں جنرل فیض صاحب تو نظر نہیں آتے، لیکن ثاقب نثار صاحب پوری دنیا کے لیے آج عبرت کا نشان ہے، وہ آج پبلک پلیسز پہ نہیں جا سکتے، وہ آج کسی کی فوتگی میں، خوشی میں، غمی میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان سے سوال کریں گے۔ تو اس طرح جب عدلیہ کا چہرہ داغدار کیا جاتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں جسٹس کھوسا صاحب، عظمت سعید صاحب، انہوں نے جو باتیں کی، گاڈ فادر کہا، انہوں نے سسیلین مافیا کہا، تو یہ ہمارے چہرے پہ داغ نہیں ہے، یہ داغ جو ہیں یہ ان کے اپنے کردار پہ لگے ہیں۔ تو یہ پیچھے کون تھا؟ میں نے آج قوم کے سامنے یہ بات واضح کر دی۔ تو یہ میڈیا کی بھی جنگ ہے، آپ نے کل میری پٹیشن نہیں چلائی، آپ نے پٹیشن میں سے جو ایسی باتیں تھیں جن کو آپ چلا سکتے تھے آپ نے چلا دی۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہتی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اوپر بہت پریشرز ہیں اور انہی پریشرز کی میں آج